السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہ زیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ انڈیا کی جانب سے دنیا کے اہم ممالک سے سفارتی حمایت کے حصول کے لیے وفود بھیجنے کے اعلان کے بعد پاکستان نے بھی سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی زرداری کی سربراہی میں ایک حکومتی وفد کی تشکیل اور اسے باہر بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جو انڈیا کی جارحیت اور دہشت گردی کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈیا کی سفارتی ناکامی اور پاکستان کے خلاف جارحیت پر کسی بھی اہم ملک کی حمایت حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد نریندر مودی حکومت نے مختلف ممالک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں انڈیا کے سابق مستقل مندوب ششی تھرور کی سربراہی میں 7 رکنی ایک وفد تشکیل دیا ہے، جو امریکہ، برطانیہ، جاپان، جنوبی افریقہ اور مشرق وسطیٰ سمیت مختلف ممالک کا دورہ کر کے پاکستان کے خلاف ان ممالک کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان نے انڈین وفد کے مقابلے میں سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطح کی وفد کو جو ہے وہ میدان میں اتار لیا ہے، جس میں سابق وزیر دفاع انجینئر خرم دستگیر، وفاقی وزیر ڈاکٹر مصدق ملک، سینیٹر شہری رحمان، ہنا ربانی کر، فیصل سبزواری، تیمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی شامل ہوں گے۔ یہ وفد لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز کا دورہ کرے گا اور پاکستان کی خطے میں جو امن قائم رکھنے کی کوششیں ہیں اس کو اپنا کیس دنیا کے سامنے وہ پیش کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بلاول بھٹو کو وفد کی قیادت سونپے جانے کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے دنیا بھر میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی کی اور موجودہ جو یہ پورا ایپیسوڈ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے پاکستان کے موقف کو جس طرح بھرپور انداز میں پیش کیا اس کا پورا پاکستان متعارف ہے۔ سندھو ہمارا ہے اور سندھو ہمارا رہے گا، یا اس دریا سے ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون بہے گا۔ But the butcher of Gujarat lives. And he is the Prime Minister of India. He was banned from entering this country until he became Prime Minister. This is the Prime Minister of the RSS and the Foreign Minister of the RSS. What is the RSS? The RSS draws its inspiration from Hitler's SS. انڈیا کی جانب سے 7 پارلیمانی جو رکنی وفد ہے اس کو لابنگ کے لیے دنیا بھر میں بھیجنے کو انڈیا کی گھبراہٹ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ سینئر پولیٹیشین مشاہد حسین سید کے مطابق مودی کو ایک ہفتے کے اندر دھچکوں کی ہیٹرک کا سامنا ہے۔ پاکستان کے ہاتھوں ایک تو فوجی شکست، چین نے اروناچل پردیش کا نام بدل کر زنگنانگ کر دیا ہے اور ساتھ ہی 27 اہم مقامات کے نام بھی تبدیل کر دیے، اور تیسرا دھچکا نریندر مودی کے سابق دوست ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلسل مسئلہ کشمیر کو فعال طور پر زندہ کرتے ہوئے پاکستان کی تعریفوں کا جو ہے انہوں نے پل باندھ دیے ہیں۔ اپنی شکست سے خائف انڈین حکومت نے مودی کے جارحانہ اقدامات کی مخالفت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ انہوں نے آج باضابطہ طور پر معروف ماہر تعلیم انسانی حقوق کی علمبردار پروفیسر نتاشا کول کا اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ منسوخ کر دیا ہے، انہیں اپنے آبائی ملک پر بین کر دیا ہے۔ پروفیسر نتاشا کول اس وقت یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر لنڈن میں پروفیسر ہیں، سینٹر فار دی اسٹڈی آف ڈیموکریسی کی ڈائریکٹر ہیں۔ وہ امریکی کانگریس کے سامنے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جو ہے وہ بیان کر چکی ہیں، اور نریندر مودی کے دور میں ریاستی جبر اور آمریت کی روش پر کھل کر وہ تنقید کرتی آئی ہیں۔ پروفیسر کول نے انڈین حکومت پر ایکس پر جو انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کے ساتھ جنگ تھی اسے بدنیت پر مبنی انتقامی اور ظالمانہ ٹرانس ریپریشن کی مثال انہوں نے قرار دیا۔ انڈین حکومت انتقامی کاروائیاں تو کر رہی ہے لیکن اپنی اپوزیشن کو جواب دینے سے گھبرا رہی ہے۔ انڈیا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے ایکس پر ایک دفعہ پھر سوال اٹھایا، وزیر خارجہ جے شنکر نے انہیں جواب نہیں دیا تھا اور انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ آپ کی خاموشی معنی خیز ہے، تباہ کن ہے، اور انہوں نے دوبارہ ان سے پوچھا کہ کیا انڈیا نے پاکستان کے طیارے گرائے اور کتنے گرائے اور پاکستان کو حملوں کا پیشگی علم کیا تھا۔ راہل گاندھی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ محض کوتاہی نہیں سنگین جرم ہے، قوم سچ جانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد چودھری نے ایک بار پھر انڈیا کو متنبہ کیا ہے کہ انڈیا اسرائیل ہے اور نہ پاکستان فلسطین۔ اب اگر انڈیا نے حملہ کیا تو ہمارا رد عمل تیز ہوگا اور ڈیڈلی ہوگا۔ We are a peace loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. This overconfidence and this hubristic attitude is now at the peril of the 1.6 billion people of the South Asia and even the region beyond.
The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand it is good for the regional peace. सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन खुफिया एजेंसियों ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की अहमियत को ख़त्म करने के लिए फितनउल ख़वारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर रही हैं। एहसानुल्लाह एहसान ने द संडे गार्जियन जो कि इंडियन पेपर है उसमें एक कॉलम लिखा है जिसमें बेबुनियाद दावा यह किया गया कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशत गर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इंडियन मीडिया में इस तरह की खबरें चलाने का मकसद जो है वो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की शायद जो तैयारी इंडिया कर रहा है उसको छुपाना है और जो कामयाब पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कार्रवाई की उसकी अहमियत को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश है। दूसरी जानिब बरतानवी पार्लियामेंट की खारजा उमूर कमेटी ने जनूबी एशिया से मुतालिक अपनी नई रिपोर्ट में खबरदार किया है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फौरी तौर पर बामकसद मुज़ाकरात शुरू ना किए गए तो तनाज़ा कश्मीर एक एटमी जंग में बदल सकता है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पान के आला सतही वफ्द के अहम रुकन और साबिक वज़ीर दिफा जनाब इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने, जबकि आगे चलकर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर भी हमें ज्वाइन करेंगे। खुरम दस्तगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो एक शशि थरूर की सरबराही में जो उन्होंने एक डेलीगेशन बनाया, वेल डन टू योर गवर्नमेंट के यहाँ से भी उस ज़रूरत को महसूस किया गया और बिलावल भुट्टो जैसे कॉम्पिटेंट फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट मैं कहूँगा उनकी सरबराही में वफ्द बना जिसमें आप भी शामिल हैं। अब आगे प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है और किन किन ममालिक में जो है ये वफ्द जाएगा और कब से इसका आगाज होगा इन दौरों का? जी, प्लान तो बड़ा वाज़ेह है कि हमें हिंदुस्तान को बतौर एक गासिब, गैर ज़िम्मेदार और दहशतगर्द रियासत के तौर पे दुनिया के सामने बेनकाब करना है, क्योंकि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, पाकिस्तान में वो जो है किराए के कत्ल की कैंपेन में मुलव्वस है जिस तरह वो कनाडा और अमेरिका में मुलव्वस है। उसके अलावा जो है हिंदुस्तान की जो आबी जारहियत है वो बेनकाब करनी है कि दरियाए सिंध और उसका जो हमारे दरिया है पाकिस्तान का एक तहजीबी विरसा है और उसको बतौर एक जंगी हथियार के इस्तेमाल करना जो है ये किसी भी जिम्मेदार रियासत का तरीक़ेकार नहीं है दुनिया में। इसी तरह जो है जो तीसरी चीज़ है वो अभी तक जो मकबूजा कश्मीर में वो इसराइली टैक्टिक्स इस्तेमाल किए गए हैं। उन्होंने कश्मीरियों के घरों को बम लगा के उड़ाया है, उन्होंने अब बहुत बड़ी तादाद है जिसको उन्होंने डिपोर्ट किया है और वो जो पुरानी रविश है कि तशद्दुद करना और जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस वो भी अपनी जगह पर जारी है। लेकिन चौथी चीज़ भी उतनी ही अहम है जो कि मार्का हक के नतीजे में आई है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार जौहरी ताकत है जिसने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। उन्होंने पाकिस्तान पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगाया इसलिए है कि वो असल में उसके मुजरिम हैं। ब्राह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल जिसके जरिए नूर खां एयरबेस को और बोलारी को अटैक किया गया, ये आदिल साहब बहुत ही भयानक अमल था हिंदुस्तान का जो कि बिल्कुल हमें जौहरी जंग के करीब ले आया था। तो हमें हिंदुस्तान को एक्सपोज करना है। मैं फिर कहूँगा कि गासिब, गैर जिम्मेदार और बदमाश रियासत के जो कि किसी भी तरह अपने मामलात को या अपने हमसायों के साथ चलने का हल नहीं है। और इसके जो उसका हल है इन चारों इश्यूज का, वो दिलचस्प बात यह है कि जिसको आज तक हम कहते हैं कि मसला कश्मीर, अब मसला कश्मीर जो है इन मसलों का हल बनकर सामने आया है कि अगर वो हल होगा तो फिर इस खित्ते में एक देरपा अमन आएगा, हम जौहरी ताकत से बचे रहेंगे। अगली बात जो मुझे करनी है कि सिर्फ सफारती मिशन से ये काम नहीं होगा, हमें बैक वक्त जो है इसमें एक इंटरनेशनल लॉ की कानूनी जंग भी लड़नी है, हमें एक इबलाग की और प्रोपेगेंडा की जंग भी लड़नी है और उसके बाद जो काइनेटिक वॉरफेयर है उसकी नेचर चेंज होगी। क्योंकि आपको मालूम है कि कल वजीरिस्तान में भी एक हमला हुआ है, किला अब्दुल्ला में भी एक हमला हुआ है, एक फौज के सेकंड लेफ्टिनेंट को अगवा किया गया है, एक मजहबी लीडर का कत्ल हुआ है और कल ही वेबसाइट्स के ऊपर आज़ाद बलूचिस्तान का नया नक्शा जो है वो फैलाया गया है। तो हमें हर महाज पर बैक वक्त लड़ना है, लेकिन ये जो इशू है कि दुनिया के सामने हिंदुस्तान को बेनकाब करने का आगाज इंशाल्लाह ये डिप्लोमेटिक मिशन करेगा।
اچھا، اور یہ خرم صاحب سننے میں کہ شاید جلد ہی فارن آفس میں بریفنگ ہو کے یہ پورا پلان کیا جائے گا کہ کب سے اس کا آغاز کیا جائے، کن کن ممالک میں جایا جائے. لیکن ایک بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ششی تھرور کی کچھ بکس کے آپ ریڈر بھی ہیں، لیکن وہ شخصیت تھے بڑی سین وائس کسی زمانے میں سمجھے جاتے تھے. مودی نے جس وقت گجرات میں جینوسائیڈ کیا مسلمانوں کا، اس کا انہوں نے جو ہے مذمت کی، لیکن آج وہ ایک ایگریسر، نریندر مودی کو اب دنیا ایگریسر کے طور پر جانتی ہے. ان کا وفد لیڈ کر کے ایک ایسا کیس پلیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ انڈیا بہت پہلے ہار چکی ہے، اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری ہیں. جی، پاکستان کا جو مخالف تعصب ہے وہ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے ہندوستانی ہیں، ان کے دماغ میں بھی خلل ڈال دیتا ہے، اور اس میں کہیں نہ کہیں مسلمان مخالف جذبات بھی موجود ہیں، جس کو پھر پاکستان مخالف کا پردہ ڈال کر وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہندوستانی وفد کے سربراہ ہے، آج سے 13 سال پہلے بطور ایک رکن پارلیمان ہمارا ایک وفد دلی گیا تھا، تو ہم نے تب بھی ان سے جو ہے وہ سینگ لڑائے تھے. اب ہم دوبارہ تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا خرم صاحب، دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک تحریک انصاف کی جانب سے ایک اعتراض آیا، اور آپ نے تذکرہ بھی کیا کہ قانونی جنگ کی بھی تیاری کرنی چاہیے. تو ان کا اعتراض یہ کہ اپوزیشن کے بھی کسی رکن کو شامل کیا جاتا، اور میرے خیال میں بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہیں اس کے لیے بہتر چوائس ہو سکتے تھے، کیونکہ IWT انڈس واٹر ٹریٹی پر جتنا ان کا عبور ہے اور جو قانونی معاملات ہیں وہ بھی عالمی فورم پر اٹھا سکتے تھے. جی، یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ پارلیمانی وفد نہیں ہے. یہ آپ دیکھیے نا، اس میں بشمول میرے 4 وزرائے خارجہ جو ہیں وہ شامل ہیں، 2 سابق سیکرٹری خارجہ شامل ہیں، سفراء شامل ہیں. تو یہ ایک ایکسپرٹس کا ڈیلیگیشن ہے جو دنیا میں جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انشاءاللہ بہتر سبق حاصل ہوں گے، پھر ایک تقریباً 5 سے 6 کم از کم پارلیمانی وفود جو ہیں وہ پوری دنیا میں بھیجے جائیں گے. تو ابھی تو ہم جو ہیں وہ دنیا کی بات بھی کہ اس پہ ریاکشن وہ کیا دیتے ہیں، کن پوائنٹس کو ہمیں جو ہے وہ ابھی واضح ہوگا گفتگو کے بعد کہ ایمپسائز کرنا ہے. تو جب ہم پوری طرح اپنے آرگومنٹس جو ہیں انہیں ریفائن کر لیں گے، پھر انشاءاللہ وفود بھیجے جائیں گے جن میں تمام اپوزیشن کے اراکین بھی شامل ہوں گے. لیکن یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ بیرون ملک وزٹ کے لیے تو اپوزیشن تیار ہے، لیکن DGISPR کی بریفنگ میں آنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اور وزیر اعظم نے یہ کھانا بھی کچھ عرصہ پہلے رکھا، اس میں بھی وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہاں جو ہے وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہمیں ملکی اتحاد ثابت کریں، لیکن کیا ہم جو انہوں نے 3 سال افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلا ہے، اور بدترین زہر اگلا ہے، اور 1971 کی یاد دلائی ہے اور اس کے پیراللز دی ہیں، کیا وہ بیک وقت بھلا دیے جائیں کہ جی اب وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں؟ اور اب وہ تو ان کی بھی طرف سے ابھی ایک واضح اندیا آنا ضروری ہے کہ وہ اپنی جو فوج مخالف براہ راست ایک انہوں نے جو مہم چلائی ہے اس سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، اس کو ختم کیا ہے، اور اب وہ جو ہے اس پارلیمان کو اور دوسرے جو نظام ہے اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. لیکن آج پھر انہوں نے دھمکی دے دی کہ جی ہم تو عدم اعتماد لائیں گے. لہذا PTI کی جو گفتگو ہے اور ان کے اعتراض کرنے میں تو وہ ظاہر ہے ماہر ہیں، لیکن جو تعمیر ہے، جو کنٹریبیوٹ کرنا ہے، مثلا میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ابھی تک کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی جو ہے اس کے خلاف لڑنے کے لیے ان کے پاس کیا تجویز ہے؟ کوئی تجویز نہیں ہے، صرف سیاست ہے اور اقتدار کی ہوس ہے اور اعتراض ہے. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ. ان کی گفتگو کا کرکس یہ تھا کہ انڈیا منہ توڑ جواب دیا جائے گا عالمی سفارتی سطح پر بھی، اور تحریک انصاف کے لیے جواب یہ تھا کہ اگر جب آپ کو شامل کیا جائے تو آپ آتے نہیں ہیں، جب نہ شامل کیا جائے تو اس پر اعتراض کرتے ہیں. وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید نوید قمر ہمارے ساتھ ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے جب نریندر مودی نے ششی تھرور کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی وفد بنایا جو کہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں جا کر انڈین نیریٹو کو، فالس نیریٹو کو جو ہے وہ بیانیہ جیتنے کی کوشش وہ کریں گے. تو پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک زبردست اقدام اٹھایا اور بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں، جنہوں نے نہ صرف بطور وزیر خارجہ بلکہ اس پورے انڈیا پاکستان میں جو یہ جنگ تقریباً
हुई, इस दौरान उन्होंने जिस तरह पाकिस्तानी केस को प्लीट किया, नैरेटिव को इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसके हमने जिस तरह पहले गुफ्तगू में कहा कि पूरा पाकिस्तान मोतरफ है, बल्कि दुनिया जो है वो उनकी एग्जाम्पल्स दे रही है। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, इस डेलीगेशन का बनना एक तो कितना इम्पोर्टेंट है, क्यों इसकी ज़रूरत जो है वो पेश आई, और दूसरा दो अहम मामलात हैं, एक है इंडस वाटर ट्रीटी, एक है कश्मीर, लेकिन इस वक्त टॉप प्रायोरिटी जो है वो इंडियन डेलीगेशन जो अपना नैरेटिव पेश करेगा उसका मुकाबला है। कैसे तवाज़ुन रखेगा हमारा डेलीगेशन इन मामलात में? देखिए, पहली चीज़ तो ये आदल के इंडिया की जो पूरी स्ट्रेटजी थी कि वो बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनका ख्याल था कि वो दुनिया में जैसे ही ये टेररिज्म की बोगी पाकिस्तान की जो है एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म वाले कार्ड खेलना शुरू करेंगे तो दुनिया जो है वो सारी की सारी लाइन अप हो जाएगी बेस्ड ऑन दैट। तो उस लिहाज से आई थिंक ये तो बहुत अच्छी बात रही कि पाकिस्तान ने इकट्ठे मिलके फोर्सफुली अपना व्यू पॉइंट दिया। अब टाइम आ गया कि उसका फॉलो अप किया जाए और वो भी फोर्सफुली किया जाए। तो बिलावल साहब की एक्सपर्टीज इन दिस केस वो तो उस ज़माने से ही जो है वो मानी गई हैं व्हेन ही वाज अ फॉरेन मिनिस्टर, और उसके बाद जिस तरह से पूरे इस पीरियड में उन्होंने जो रोल प्ले किया और पाकिस्तान का केस फोर्सफुली इंटरनेशनल मीडिया पे बताया, आई थिंक ही वाज द परफेक्ट चॉइस जो कि लीड करते इस किस्म की डेलीगेशन को। इंडिया किसी को भी भेजे, लेकिन वो इंडिया का केस इस वक्त बहुत कमज़ोर है, और अगर पाकिस्तान इक्वली मैच करता है कि पूरी डेलीगेशन अगर आप देखेंगे तो उसमें स्टॉलवर्ड्स हैं हु कैन पुट फॉरवर्ड पाकिस्तान केस वेरी फोर्सफुली। तो आई थिंक इट विल इंशाल्लाह बी अ सक्सेसफुल विजिट ऑफ ऑल द कैपिटल्स। ठीक, अच्छा नवीद कमर साहब, हमने इस दफा एक चीज देखी कि इससे पहले भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, लेकिन दुनिया के कुछ ममालिक ने की दम कह दिया कि जी रिस्पांस देना जो है वो इंडिया का हक है। इस दफा बिल्कुल उलट साबित हुआ, और फिर हमने देखा जिस तरह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बार बार 6-7 दिन वो मुसलसल ये कहते रहे कि जी मसले कश्मीर का उन्होंने जिक्र किया, सीज फायर मैंने करवाया और इंडिया के साथ तिजारत हम सस्पेंड कर देंगे। फिर पाकिस्तान को ये कहना कि बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और मैं आई एम द मैन ऑफ माई वर्ड्स, और फ़ौरन उनके साथ मैं तिजारत शुरू करने जा रहा हूँ। क्या इसे पाकिस्तान की हिकमत अमली की जीत कहा जाए या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, या आपको क्या समझ आ रही है? क्योंकि किसी अमरीकी प्रेसिडेंट ने इतनी खुलकर जो है हकायक बयान नहीं किए। जी सर। पहली चीज़ तो ये है कि आई थिंक पाकिस्तान का ये मूव बहुत पॉजिटिव था कि हमने फौरी तौर पे कहा कि क्योंकि इंडिया ने एलिगेशंस लगाए बगैर प्रूफ के, तो हमने कहा इंडिपेंडेंट आप थर्ड मुल्कों से कोई टीम बना के और इन्वेस्टिगेशन कराएं, और बार बार पाकिस्तान तरह और इंडिया इससे पीछे हटता गया। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी क्लेवर मूव, जिसकी वजह से इंडियन केस बहुत कमज़ोर हुआ। उसके बाद दुनिया में अब जाहिर है ट्रंप साहब का एक अपना स्टाइल है, तो उनको एक इमीडिएट विक्ट्री भी मिल रही थी, तो आई थिंक ही टुक दैट अपॉर्चुनिटी। उससे पाकिस्तान को भी फायदा हुआ कि वो चीज़ें जो कि बैक बर्नर पे पड़ी हुई थी, मसलन कश्मीर वगैरह, वो टेबल पे आ गई। और एक चीज़ जो भारत बिल्कुल ही नहीं चाह रहा था, वो उनके अपने एक्शंस की वजह से अब उनको उससे डील करना पड़ रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रंप साहब का ट्रेड का ऑफर जो है वो भी मेरा ख्याल है लॉन्गर टर्म में सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि अगर इस स्टेज पे हमें कुछ भी कंसेशंस मिले, हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल्स तो हमको फिर भी मैनेज करनी पड़ेंगी, लेकिन जो कुछ भी मिले वो ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट्स को, जो कि इस वक्त की सख्त ज़रूरत है,
اس کو بہت بڑا ایک بوسٹ دے گا. نوید قمر صاحب، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا کہ ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشن کو جو ہے وہ اس کا بھی لمٹ کرنا پڑے گا، اور اس کی بڑی وجہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں غیر روایتی سیاستدان ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے 6-7 دن جو اپنا ایک موقف ریپیٹ کیا اور پھر ساتھ میں یہ کہنا آئی ایم مین آف مائی ورڈز، اس بات کے کتنے چانسز ہیں کہ جو انڈین ڈیلیگیشن جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ شاید اتنے انٹرسٹڈ نہ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ڈیلیگیشن اس لیول تک جائے گا جو کہ وائٹ ہاؤس کے ویو پوائنٹ کو اتنا ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکے. آئی ایم شیور کہ دیر از اے ویری اسٹرانگ انڈین لابی واشنگٹن میں، جو کہ کانگریس میں پرٹیکولرلی جس پہ ورک کیا جائے گا، اور تھوڑا بہت یہ جو ویو پوائنٹ بنا ہوا ہے اس کو چپ اوے کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن پاکستان بھی ایکولی فورسفل اپنی ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں جو کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دے گی. تو میرا خیال ہے کہ آل ان آل جیسے میں نے کہا ایکسپیکٹیشن تو مینیج کریں، لیکن تھنگس آر گوئنگ ان دا پازیٹیو ڈائریکشن پاکستان. پازیٹیو ڈائریکشن فار پاکستان. نوید قمر صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ ایک طرف انڈین نیریٹو کو کاؤنٹر کرنا، دوسرا جو امیجیٹ ترجیح ہماری ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے وہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ یونیلیٹرلی انہوں نے اس سے وہ نکل گئے، اور تیسرا جو مسئلہ کشمیر جو ہائی لائٹ ہوا ہے اسے ہائی لائٹ کرنا. اب ان تمام چیزوں کو بیلنس کر کے آگے بڑھنا، کیا اسٹریٹجی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے پاکستان کی؟ دیکھیں، ایک تو لیگل ایشو جو ہے کہ کوئی بھی یونیلیٹرلی کسی بھی انٹرنیشنل ٹریٹی کو ویو آف نہیں کر سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی فن خوان سمجھے. تو آئی تھنک مودی کا یہ ایک سیاسی موو تھا، ایک قانونی موو نہیں تھا، اور اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ اگر یہ ٹریٹی کو بینس میں یا جو بھی وہ کہیں رکھتے ہیں تو اس کو انفورس کرنے کے لیے ان کو انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا. انفراسٹرکچر اس قسم کا بلڈ کرنے میں، ڈیم اور کینالس بلڈ کرنے میں سال لگتے ہیں، اور دنیا یہ تو نہیں بیٹھی رہے گی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کہ ٹھیک ہے جب ان کا موڈ ہوگا تو وہ آ کے یہ چیزیں کریں گے. سو آئی تھنک دیٹ واز مور آف ڈومیسٹک پولیٹیکل موو دین اینی تھنگ that we need to be concerned about. لیکن ہم اس چیز کی اویئرنیس ضرور دنیا کو دیں کہ یہ جو پانی کو حسیار کر کے استعمال کرنے کی اسٹریٹجی ہے وہ دنیا میں کہیں بھی پسند نہیں کی جاتی، اور ہندوستان کو بھی اس سے ریفرین کرنے کے لیے پوری دنیا کام کرے. اچھا نوید قمر صاحب، آج اپوزیشن نے یہ مطالبہ کیا کہ جی اس ہائی لیول ڈیلیگیشن میں ان کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے تھا. شبلی فراز فلور آف دا ہاؤس پہ سینٹ میں انہوں نے یہ بات کی. آپ کا کیا اوپینین ہے اس پر؟ دیکھیں، جہاں تک ساری جو ابھی تک ڈیبیٹ رہی ہے ہاؤس میں بھی، اب وہاں آپ نے بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے دن تھے جہاں پوری اپوزیشن جو ہے وہ کہتی تھی کہ ہم ایک ہیں، ہمارا ملک ہے اور ہم ملک کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، لیکن اگلے ہی دن پھر پورا نیریٹو ان کا یہ ہوتا تھا کہ خان صاحب کو نکالو، ان کو جو ہے وہ جیل میں سہولت دو، ایکسٹرا ایکسٹرا کئی چیزیں. سو آئی تھنک کہ جب ہم نیشنل ڈیلیگیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اٹس نیور اے نیشنل ڈیلیگیشن. لیکن پھر کچھ پرٹیکولرلی جو میں یہ تو نہیں کہوں گا سینئر ایلیمنٹ، بٹ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جو زیادہ فورسفلی اور سوبرلی پاکستان کا کیس پریزنٹ کر سکیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایون گورنمنٹ سائڈ کی ڈیلیگیشن یا ایلائز کی ڈیلیگیشن جو ہے بائی اینڈ لارج سیزن لوگ ہیں اس میں، تو ایکولی میچنگ اس طرف سے بھی کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو کہ پاکستان کا سوچے اور کسی کا نہ سوچے. سید نوید قمر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رازین خرم دستگیر صاحب اور جو کہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، پھر نوید قمر صاحب سینئر رہنما سیزن رہنما پیپلز پارٹی کے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے سابق وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب سے.
ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے خرم دستگیر جو کہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں جو کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے حکم پر اور اس کی سربراہی جو ہے بلاول بھٹو کریں گے, دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر جو پاک انڈیا کشیدگی میں پاکستان کا موقف ہے وہ پیش کریں گے, اور ساتھ میں سید نوید قمر کی گفتگو بھی آپ نے سنی. اس وقت پی ٹی آئی کے جو سابق انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خلاف جو ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف یا اسپیکر کے خلاف اب تحریک عدم اعتماد کا اعلان کر رہی ہے خود, لیکن وہ کنفیوژن کا شکار ہے. سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے مطابق تو وزیر اعظم یا اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف اپوزیشن کے ساتھ مل کر عدم اعتماد لانے پر غور ہو رہا ہے, لیکن پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے اس کی تردید کی ہے. ان کے مطابق نہ تو ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے, نہ ہی کسی فورم پر یہ ڈسکس ہوا ہے. دوسری جانب حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطحی وفد جو ہے جو کہ باہر جا رہا ہے اس کی تشکیل پر بھی پی ٹی آئی کو اعتراض ہے. شبلی فراز کے مطابق حکومت کو عالمی برادری سے ملاقاتوں کے لیے بھیجے جانے والے وفد میں اپوزیشن کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا, جس کے جواب میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ روایتاً اور رواجاً جو حکومتی وفود ہوتے ہیں ان میں حکومتی اتحادی جماعتوں کے اراکین پر ہی وہ مشتمل ہوتے ہیں. یہ چل رہا کیا ہے, کیا عدم اعتماد واقعی سیریس ہے, ان تمام معاملات پر بات کریں گے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انڈیا میں ایک ڈیلیگیشن ششی تھرور کی سربراہی میں بنا اور جواباً بلاول بھٹو کی سربراہی میں یہاں پر بنا, کاؤنٹر کرنا ہے انڈیا کا جو پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں. اب کیا خیال ہے آپ کا, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سابق فارن منسٹر رہ چکے ہیں اور جس طرح انہوں نے موجودہ ایپیسوڈ میں پاکستان کا کیس دنیا بھر میں پلیٹ کیا, اس کی جتنی بھی داد دی جائے کم ہے. آئی تھنک اچھا ہے, بہت اچھا ہے. بلاول صاحب کو بنانا بڑا اچھی بات ہے, ان کا ایکسپیرینس بھی ہے. پھر اس اچھی بات یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو شہید کی وجہ سے, ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے عرب ورلڈ میں ان کی فیملی کا ایک ادب احترام بھی ہے, ذاتی تعلق بھی ہے, تو بڑا اچھا ہے. بولتے بھی وہ بڑا اچھا ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بیسٹ موو تھی. بلکہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ جب پہلگام کا واقعہ ہو گیا تھا تو ہمیں اس کے فوراً بعد وفود جو ہیں وہ بھیجنے چاہیے تھے. لیکن بلاول بھٹو کے ساتھ باقی میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہیں ڈالے ایسے کہ جو ان کا سبسٹینس ہو. ایسے لوگ نہ ڈال دیں کہ جو صرف چھٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, چھٹی منانے کے لیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں مشاہد حسین سید صاحب ہو گئے, یہ ہمارے باسط صاحب ہو گئے, منصور صاحب ہو گئے, اس طرح کے جو لوگ ہیں اور بڑے ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں پڑھے لکھے, ان کو ڈالیں اور جو جا کے بتا سکیں کہ آر ایس ایس کی فلسفی کیا ہے. عمران خان نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز میں پہلی بار یہ بتایا تھا کہ کیسے آر ایس ایس آپریٹ کرتی ہے, مودی کا کیا تعلق ہے, اور وہ تقریر بھی عمران خان کی ایک دفعہ سن لیں سب لوگ تاکہ ایک سمجھ آ جائے کہ ایشو کیا ہے. اور یہ بالکل جانا چاہیے, بڑی اچھی بات. اچھا اچھی بات ہے, لیکن آج شبلی فراز نے سینٹ میں اعتراض اٹھایا کہ اس میں پی ٹی آئی کو بھی شامل نہیں کیا گیا. کیا موجودہ پی ٹی آئی میں جو ہے کون ایسا ہے جو اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہو سکتا تھا؟ شبلی فراز صاحب بھی ہو سکتے تھے. نہیں, شبلی فراز بیچارے کو تو کچھ بھی پتا نہیں اس نے جا کے کیا کرنا تھا, لیکن یہ تھا کہ مثلاً بیرسٹر سیف کو ڈال سکتے ہیں. بیرسٹر سیف بڑا عقل مند آدمی ہے اور سمجھتے ہیں ان معاملات کو. میرے خیال میں عمر ایوب کو ڈال سکتے تھے, بیرسٹر سیف کو ڈال سکتے تھے. یہ 2-3 لوگ ہیں جن کو جو ہے وہ ڈالا جا سکتا تھا اور ایک ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی بھارت. یہ بات ٹھیک ہے کہ کرائسس تو ہے اس وقت, تو زیادہ لوگ نہیں ہیں جی. انفارچونیٹلی شاہ محمود قریشی جیسے بڑے آدمی کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. 7.5 سال جو فارن منسٹر رہا, جس کو اچھی بچی کا پتا تھا ہر چیز کا, ان کو آپ نے جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا ہے. باقی جو لوگ ہیں ان میں یہی 1-2 لوگ تھے جن کو ڈالا جا سکتا, لیکن ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے تھی. لیکن ان کا 54 جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں انڈیا کی شامل ہیں. ہماری طرف سے اپوزیشن ہے ہی نہیں, صرف حکومتی پارٹیاں جا رہی ہیں. یہ تو ظاہر ایک بری بات. اچھا, قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں جن کے آف کورس نمبرز ان کے پاس جو ہیں وہ پورے نہیں ہے. دوسری جانب بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس کی انہوں نے تردید کر دی ہے. اسد قیصر کہہ رہے ہیں ان کے پاس جامع پلان ہے, لیکن 26 نومبر کے بعد پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے ان میں اتنی کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی کہ وہ کارکنان کو نکال سکیں. کیا کوئی جامع پلان آپ کے خیال میں اپوزیشن تحریک شروع کرنے کے لیے ہے ان کے پاس؟ نہیں, کوئی پلان نہیں ہے. پی ٹی آئی کی تو لیڈرشپ کو دیکھ کے
وہ جو مثال ہے سمجھ آتی ہے کہ رضیہ گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے. پی ٹی آئی جتنی بڑی پارٹی کا جو حشر انہوں نے کیا، یعنی ایک اتنی بڑی پارٹی کو جس طریقے سے تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ جو موجودہ ہے ظاہر ہے کہ وہی کر سکتی تھی. میں عمران خان صاحب کے اوپر بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی انہوں نے غلطی کی ہے ان لوگوں کو. اگر آج عمران خان 8 مہینے پہلے جیل سے باہر ہوتے، آج سے پہلے اگر انہوں نے کوئی ایسے لوگوں کو چنا ہوتا جو سیاسی حکمت عملی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن جب میں کہہ رہا تھا گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا چاہیے، ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، محمود اچکزئی کو، خاقان عباسی صاحب کو ملا کے ساتھ آگے کرتے، الائنس میں کی گفتگو حکومت سے ہونا لازم تھی. اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف مل سکتا تھا. ان سے نہ الائنس بنا، نہ کوئی انٹرنل پریشر ڈیولپ ہو سکا، نہ ہی کوئی ایکسٹرنل پریشر بنانے کی اہلیت ان میں ہے. سو یہ تو ایک بالکل تباہ و برباد انہوں نے کر دیا ہے. اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ عمران خان ان لوگوں کے اوپر اور کتنا ریلائی کریں گے، کیونکہ یہ لوگ تو کوئی ٹاسک ایگزیکیوٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے. اب آپ دیکھیے کہ جو کل انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران خان کو تو پھانسی لگانے لگے ہیں. اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں، اپنے کارکنوں کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ حالت ہے ہماری، اور وہ اپنا بغیر سنے سمجھے اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس لا رہے ہیں، گوہر کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل وہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ہم تو بالکل نہیں لا رہے. سو نہ ان کی آپس جو 21 رکنی پولیٹیکل کمیٹی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ 21 کے 21 ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک بندے میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو ساتھ لے کے جا سکے. ساری ایک that's going on. اچھا، مولانا صاحب سے بڑی تفصیلی گزشتہ ہفتے میری ملاقات ہوئی اور یہ معاملہ ڈسکس ہوا کہ اتحاد کیوں نہیں ہو پایا. تو انہوں نے جو بتایا مجھے، تو شاید ہی کوئی میچور پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہوگی. آپ بھی مولانا صاحب سے ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے کافی قریب ہیں، کیوں نہیں ہو پایا یہ اتحاد؟ دیکھیے یہ اتحاد مکمل ہو چکا تھا، ہر چیز اس میں تقریباً طے ہو چکی تھی. لیکن جو بچگانہ لوگ، ان کو لیٹر لکھا چیف جسٹس نے، یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مولانا کو نہیں پوچھا، اچکزئی صاحب کو نہیں پوچھا، یہ سارے اگلے دن جا کے وکیل اپنی حاضری لگوانے چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئے. اوور آل بہت ہی جو مولانا نے کہا، مجھے خود انہوں نے کہا کہ یہ ساری انڈر 19 کی لیڈرشپ ہے اور ان کے ساتھ کون سنجیدہ بات کرے گا. ان میں سے آپ دیکھیے، جیسا میں نے آپ کو عرض کیا، 21 لوگ ہیں، آپ سب کو تقریباً جانتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 21 کے 21 لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. سو یہ تو ایک بالکل تباہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا خان صاحب کو، کل پرسوں پھر میں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کہا ہے کہ سر مہربانی کریں، ڈاکٹر عارف علوی ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، جنید اکبر ہیں، اسد کیسر ہیں، اگر آپ باہر شاہ محمود قریشی ہیں، ان 4-5 لوگوں کے اوپر آپ ایک کمیٹی بنائیں. آپ جو ہے وہ 22 لوگوں میں تو فیصلے نہیں ہو سکتے. تو یہ 5 لوگ اگر مل کے شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بن جائے تو پھر آپ الائنس بھی، پھر مولانا بھی جا کے ان کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے، باقی لوگوں کو بھی کنونس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سلمان اکرم راجہ اور گوہر اور شبلی فراز اور یہ اپنا روف حسن ٹائپس کے اوپر اپنے پارٹی چلانی ہے، تو پھر تو دیکھیں کوئی اس کا. اچھا فواز صاحب، کچھ مفروضوں پر مبنی کچھ خبریں ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے، کچھ رابطے بھی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو کیٹیگوریکلی کہہ چکی ہے کہ کوئی مذاکرات ہم کسی سے نہیں کریں گے. پی ٹی آئی نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ حکومت سے ہی ہوں گے. دیکھیے میرے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو آخر تک یہی پوزیشن رکھے گی نا جی کہ ہم تو بات نہیں کر رہے، پولیٹیکل پارٹی بات کرے گی. وہ تو اگر کرنی ہوگی تو ڈائریکٹ بھی کر لیں گے، دیٹس ناٹ این ایشو. بٹ دا پرابلم رائٹ ناؤ از کہ کوئی مجبوری نہیں وہ سمجھتے، نہ آپ کے پاس کوئی انٹرنل پریشر ہے، نہ کوئی ایکسٹرنل پریشر ہے، نہ ہی کوئی ایسی مجبوری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ بات چیت کریں. اور اگر بات چیت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر ون سائیڈڈ ہوگی. سو جو پی ٹی آئی کو تو عمران خان تو بات چیت کرنا چاہیں گے نا کوئی کہ جس میں کوئی فیئر ڈیل ہو، کوئی فیئر بات ہو. اگر وہ فیئر ہی نہیں ہوگا تو پھر انہوں نے کیا بات چیت کرنی ہے، کیا ہونا ہے. آئی تھنک پی ٹی آئی کی جو اس وقت لیک آف میچورٹی ہے اور لیک آف اسٹریٹجی ہے، اس نے بڑا ایک نقصان پہنچایا ہے اور ایک بند گلی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کھڑی ہے اس وقت. اور ظاہر بات چیت تو ہونی چاہیے
اور 100% پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہونی چاہیے, لیکن اس کے لیے دیکھیں نا کوئی آپ کو فارمولا تو بنانا پڑے گا نا. تو پی ٹی آئی میں کون ہے جو کہ یہ فارمولا بنا سکے یا کوئی آگے چلا سکے؟ تو اس وقت بات چیت جو ہے اول تو میرا نہیں خیال کہ ہو رہی ہے, کیونکہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کوئی کامیابی کی, اور اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کی کامیابی کے چانس بڑے کم ہے. فواد چوہدری صاحب سو مچ فار جوائننگ اس. سازی بریک کے بعد چائنا میں بڑی امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں. چینی وزیر خارجہ اور طالبان کے وزیر خارجہ بھی جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. بڑی اہم کانفرنس ہے, کیا ہو رہا ہے وہاں پر, بریک کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. خطے میں جنگ کا ماحول پیدا کرنے کے بعد انڈیا اب بھی اس کو مزید ہوا دینے کی کوشش میں ہے, جبکہ پاکستان اپنی امن پسند پالیسی پر قائم ہے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں ہے. اسی سلسلے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چینی ہم منصب جو ہیں ان کے وانگ ای سے ملاقات کے لیے چائنا پہنچ چکے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان اس ملاقات کے بعد کل افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی چین پہنچیں گے, جہاں پاکستان, چائنا اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان ایک اہم کانفرنس ہوگی, ملاقاتیں ہوں گی. دوسری طرف پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی کشیدگی اور جنگ کی صورتحال کے دوران انڈیا اور افغانستان کے درمیان اعلیٰ ترین سطح پر غیر اعلانیہ رابطوں کا انکشاف بھی ہوا ہے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان طالبان حکومت کے نائب وزیر داخلہ ابراہیم صدر نے پاکستان اور انڈیا کے ایک دوسرے پر حملوں اور کشیدگی کے دوران انڈیا کا سفر جو ہے وہ کیا. ابراہیم صدر نے اس دورے کے دوران انڈین حکام سے ملاقاتیں بھی کی. یہ کلیم کیا جا رہا ہے, انڈین میڈیا نے اس دورے کو اہم بھی قرار دیا کیونکہ طالبان کے ایک سینئر اہلکار ایک ایسے وقت میں انڈین حکام سے بات چیت کے لیے دورہ کر رہے تھے جب 22 اپریل کو پہلگام پر حملے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی بالکل پیک پر تھی. ایک حالیہ پیش رفت میں انڈین جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر, انہوں نے 15 مئی کو طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے فون پر بات بھی کی. انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لکھا کہ میری افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ کے ساتھ اچھی بات چیت ہوئی. پہلگام میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, سینئر صحافی اور کالمسٹ ہیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ چین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں افغان جو طالبان کے فارن منسٹر ہیں وہ, پاکستان کے نائب وزیر اعظم, چینی وزیر خارجہ, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے وقت میں جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات بھی آپس میں قربتیں بڑھ رہی ہیں. اس میں اگلا میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن چائنا میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے اور کتنی اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ؟ بہت شکریہ. میری نظر میں چین میں جو کانفرنس ہو رہی ہے 3 ممالک کی, یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ کافی عرصے بعد ہو رہی ہے. 2023 میں ہوئی تھی یہ سفری کی جو فورم بنا تھا, ویسے 2017 میں بنا تھا. تو اس میں اصل میں جو اگر آپ اس کا 2023 والا اعلامیہ دیکھیں, مشترکہ اعلامیہ جب, تو اس میں ٹی ٹی پی کا بھی ذکر تھا. اس میں جو چائنیز کو خدشات ہوتے ہیں کہ ETIM جو مشرقی ترکستان اسلامک موومنٹ جو ہے, کہ ان کو تشویش ہے کہ یہ بھی افغانستان میں ہے, پاکستان کو تشویش ہے کہ یہ بھی افغانستان میں ہے. تو یہ اس کا ایک اہم نقطہ ہے, یعنی سیکیورٹی کوآپریشن دہشت گردی کے خلاف. اور اس کی اہمیت یہ ہے کانفرنس کی میری نظر میں کہ ابھی چند دن پہلے جب اسی سفری کی پاکستان, چین, افغانستان کا ہوا تھا نمائندہ خصوصی کی سطح کی, تو اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو سفری کی وزرائے خارجہ کا ہے یہ کابل میں اور جون میں اس کا امکان تھا. لیکن جو پہلے ہو رہا ہے تو شاید کہ اس کی ضرورت تمام تینوں ممالک نے محسوس کی ہے کہ اس کا جلدی انعقاد ہونا چاہیے, اور یہ ہونے جا رہا ہے. تو اس کا کافی سارا ایک ایجنڈا ہے, اس میں اقتصادی پہلو بھی ہے, اس میں CPEC کو افغانستان اس کو توسیع بھی ہے, لیکن سب سے زیادہ اہم ایجنڈے پہ جو ٹیرورزم میں تعاون اور جو خدشات پاکستان کے ہے, چین کے ہے, ان کو افغانستان کے ساتھ براہ راست اس پہ بات کرنی ہے. اچھا طاہر خان صاحب, یہی آپ کا جو آخری جملہ ہے, میرا اگلا سوال یہی ہے کہ پاکستان کے جو خدشات ہیں, اسحاق ڈار صاحب افغانستان گئے, اس کے بعد معاملات کتنے بہتر ہوئے سیکیورٹی کے حساب سے؟ جو پاکستان یہ بار بار کہتا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, TTP خوارج کا جو معاملہ ہے, اور اس کانفرنس کے بعد کتنا یہ کامیابی سے یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہونے کی طرف جا سکتا ہے؟ آج اگر آپ اسحاق ڈار صاحب کا ایک انٹرویو دیکھیں الجزیرہ کے ساتھ, تو اس سے افغانستان سے متعلق سوال ہوا. اس نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ, یہ ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں, بہت زیادہ
ताल्लुकात अच्छे बहाल हुए हैं, ये उनके अल्फाज थे। फिर उन्होंने जिक्र किया अपने दौरे का कि वज़ीर आज़म से मिले अफगानिस्तान के, वो नायब वज़ीर आज़म से मिले, फिर वो ज़रा से मिले, तो वो मुतमईन हो के आए हैं। और जो मेरी मालूमात है, इनको अब वहाँ पे थोड़ा सा जो पाकिस्तान का एक जो खदशा था कि अफगान TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में हमले करते हैं, उसमें इनको ज़रा अब थोड़ा सा इत्मीनान है पाकिस्तानियों को कि काफ़ी सारे अफगान जो वापस जब जाते हैं हमलों के बाद, उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया है। जो जनाजे पहले होते थे, जो अगर अफगान मरता था यहाँ पे, तो उनके जनाजे एक हीरो के तौर पे वहाँ पेश किया जाता था। वो आप देखें तो काफ़ी अरसे से ना उसके जनाजे की खबर आ रही है, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि जनाजों में जो लोग जाते थे उनको भी अब वो पकड़ते हैं। तो एक मसला इतना पेचीदा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बस एक दौरे से, सागदार के दौरे से या जो चीन में कॉन्फ्रेंस होने वाली, इससे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मसाइल की हल की तरफ अगर कोई पेशरफ्त होती है, कोई मूवमेंट होती है, तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ी बात है। तो पाकिस्तान तो मुतमईन है कि अफगानिस्तान में अब एक सोच पैदा हुई है कि जो अब तक हुआ है, मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखना है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होती है जो चीन में होने वाली है, और क्या नतीजे उसके सामने आते हैं। अच्छा ताहिर खान साहब, एक और बड़ी अहम खबर जो कि गुज़श्ता हफ्ते डेढ़ से गर्दिश में थी, BBC ने भी अब कह दिया कि अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत के नायब वज़ीर दाखिला हैं इब्राहिम सदर, उनका इंडिया का दौरा, वहाँ पर मुलाकातें, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और फिर इंडिया जो है वो चाहता है कि अपनी इन्वॉल्वमेंट और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट वो अफगानिस्तान में ज़्यादा करे, और एक ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तकरीबन जंग हो चुकी है और कशीदगी ताहाल बरकरार है। जो मालूमात मैंने अफगानिस्तान के लोगों से की हैं, जो तालिबान के लोग हैं, इब्राहिम सदर के दौरे की, वहाँ जाने की, तो सबका यही मौक़िफ़ था कि वो इलाज के लिए गए हैं। तो और अभी तक आपने कोई उसकी मीटिंग की खबर, कोई मीटिंग की खबर उसकी नहीं आई, ये उनका मौक़िफ़ था। वैसे पहले ये बात मैं करूँ कि पहले अफगानिस्तान के लीडर जो है ना वो पाकिस्तान आते थे, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के साथ थोड़े से ज़रा कुछ ताल्लुकात में तलखी तो होती रहती है, तो अब कुछ दुबई जाते हैं, कुछ तुर्की जाते हैं, कुछ इंडिया भी जाते हैं, और इंडिया में निस्बतन इलाज आसान भी है, कम कीमत का भी है। तो लिहाजा ये तो मेरी मालूम है उसके लिए गए हैं। ये जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत का ताल्लुकात का जिक्र करते हैं, तो ये देखो, ये अब की बात नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से। काफ़ी अरसे से 2018 में जब बातचीत शुरू हुई थी, तो कतर में जो इंडिया की एम्बेसी थी, वो उनका कोई राब्ता वहाँ होता था, जो तालिबान के सियासी वहाँ थे। फिर 2018 में जब मॉस्को फॉर्मेट के नाम से एक प्रोसेस शुरू हुआ मुज़ाकरात का, तो उसमें 11 ममालिक थे, तो इंडिया भी था, पाकिस्तान में था, तालिबान के लोग वहाँ जाते थे, तो उनकी इंटरेक्शन वहाँ से हुई है। तो इंडिया और तालिबान का तो है, लेकिन अब जाहिर बात है कि आप किसी मुल्क को, पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि दो ममालिक के ताल्लुकात पे हम इतराज़ नहीं है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जो दौरा हुआ है वो इलाज के लिए क्यों ना हो, और बड़ी अहम शख्सियत है सदर इब्राहिम, वो जो जंग के दौर में मिलिट्री कमीशन का सरबराह भी था, अब तालिबान के अमीर के वो बड़े करीबी बाएतमाद साथी हैं। तो ऐसी हालत में कि जब यहाँ जंग हो रही थी, और वो वहाँ जब वो 3 मई को वैसे गए हैं, तो जो तो इस वजह से थोड़ी सी तशवीश पाकिस्तान में है। लेकिन मेरे ख्याल में तशवीश इसलिए नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म भी गए थे, फिर नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तान के वो गए थे, उनके कॉमर्स मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे, तकरीबन 4 मरतबा सादिक साहब गए थे, अभी दोबारा चीन में मुलाकात होने वाली है। तो मेरे ख्याल में हमें तशवीश नहीं होना चाहिए। हाँ, हमें थोड़ा सा ये करना चाहिए, आखिरी बात, कि आप अपना स्पेस अफगानिस्तान में ख़त्म ना करें। अगर आप अपना स्पेस ख़त्म करेंगे, आपके इंगेजमेंट नहीं होगी, आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, बदएतिमादी होगी, तो दूसरों के लिए तो फिर मौका मिलेगा, और वो स्पेस फिर और लोग ऑक्यूपाई करेंगे और ममालिक करेंगे। ताहिर खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर देगा। ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।